کہانی سنو جہاں ہر کہانی میں چھپا ہے ایک نیا جادو۔ تو تیار ہو جاؤ کیونکہ کہانی اب شروع ہونے والی ہے۔ ایک چھوٹے سے محلے میں ایک محنتی اور نیک دل خاندان آباد تھا۔ جمیل صاحب اور ان کی بیوی نسرین بیگم کے 3 بچے تھے، آلیان، ماہم اور سلمان۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا لیکن اس گھر میں محبت اور خلوص کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ جمیل صاحب کی گلی کے کونے پر ایک چھوٹی سی دکان تھی جس سے وہ رزق حلال کماتے تھے۔ نسرین بیگم سلائی اور کڑھائی کے کام سے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ بچوں کی تربیت اور گھر کی ذمہ داریاں بھی نہایت محبت سے نبھاتی تھیں۔ محلہ بھی بہت صاف ستھرا تھا جہاں سب ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ گلیوں میں بچوں کی ہنسی گونجتی اور شام کو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے۔ آلیان اسکول سے واپسی پر اپنے والد کی دکان پر جا کر ان کا ہاتھ بٹاتا۔ ماہم گھر کے کاموں میں نسرین بیگم کی مدد کرتی اور سلمان سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اپنی معصوم شرارتوں سے سب کا دل بہلائے رکھتا۔ ایک دن آلیان اسکول سے واپس آ رہا تھا تو اس نے گلی کے کونے پر ایک بوڑھی عورت کو بیٹھے دیکھا۔ وہ دکھ اور بے بسی کے عالم میں تھی۔ اس کے پاس کچھ پرانے کپڑے تھے جنہیں وہ بیچنے آئی تھی مگر کوئی خریدار نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر تھکن اور فکر کے آثار تھے۔ آلیان کا دل بھر آیا۔ وہ سیدھا گھر گیا اور اپنی گلک لے آیا جس میں وہ کافی مہینوں سے پیسے جمع کر رہا تھا۔ یہ وہ پیسے تھے جو وہ اپنی کتابوں کو خریدنے کے لیے سنبھال کر رکھ رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے دل میں صرف یہی خیال تھا کہ کسی کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس نے وہ ساری رقم اس بوڑھی عورت کو دی اور اسے روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے دیکھا۔ آلیان کا دل مطمئن ہو گیا۔ جب وہ گھر آیا تو نسرین بیگم نے اس کی خالی گلک دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ آلیان نے پوری بات سچ سچ بتا دی۔ نسرین بیگم کے چہرے پر ایک روشن مسکراہٹ پھیل گئی اور ان کے دل سے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں نکلیں۔ جمیل صاحب نے بھی جب سنا تو دل سے خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کی پیشانی چومی۔ وہ جانتے تھے کہ ایسے نیک عمل کبھی رائگاں نہیں جاتے۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ جمیل صاحب کی دکان میں آگ لگ گئی۔ زیادہ تر سامان جل گیا اور کاروبار ختم ہونے کے قریب آ گیا۔ گھر کے حالات بگڑنے لگے لیکن اس نیک دل خاندان نے ہمت نہ ہاری۔ جمیل صاحب نے دکان کے بچے کچے سامان سے پھر سے آغاز کرنے کی ٹھانی۔ نسرین بیگم نے سلائی کے کام کو مزید بڑھا دیا۔ آلیان نے محلے کے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور ماہم نے ہاتھ کی کڑھائی کے آرڈرز لینے شروع کر دیے۔ سلمان نے بھی ضد کی کہ وہ محلے میں پانی بیچ کر کچھ نہ کچھ کما سکے۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے کام تھے لیکن ان میں دل کی محنت اور خلوص شامل تھا۔ ان کی سادہ سی محنت اور ایمانداری دیکھ کر محلے والے بھی حیران ہوتے کہ یہ خاندان مشکل وقت میں بھی ہمت نہیں ہارا اور اپنے اصولوں پر قائم رہا۔ پھر ایک دن اللہ کی مہربانی کا وقت آ گیا۔ وہی بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے گھر آئی۔ اب اس کا بیٹا تندرست اور صحت مند تھا اور ایک فیکٹری میں نوکری کر رہا تھا۔ اس نے جمیل صاحب کو بتایا کہ اس کی فیکٹری کے سامنے ایک جگہ خالی ہے جہاں وہ سٹال لگا سکتے ہیں۔ یہ سن کر جمیل صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اللہ نے ان کی نیکی کا صلہ دے دیا تھا۔ چند دنوں میں وہ سٹال لگ گیا اور دھیرے دھیرے کام پھر سے چل نکلا۔ پہلے ایک چھوٹا سٹال تھا، پھر وہ دکان بن گئی اور آخرکار چھوٹی سی دکان ایک اچھا خاصا کاروبار بن گئی۔ اس دوران آلیان اپنی محنت اور بچت سے کتابیں خرید کر پڑھتا رہا۔ ماہم نے اپنی پڑھائی اور محلے کی بچیوں کو سکھانے کا عمل جاری رکھا۔ سلمان نے ابو کی دکان میں دل لگا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ ان سب کی محنت اور خلوص نے گھر میں خوشحالی لوٹا دی۔
وقت گزرتا گیا اور آلیان انجینئر بن کر اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کرنے لگا۔ ماہم نے ٹیچر بن کر محلے کے بچوں کی تربیت کا بیڑا اٹھا لیا۔ سلمان نے دکان کو سٹور میں بدل دیا اور والدین کے خواب پورے کرنے میں جٹ گیا۔ یہ سب اللہ کی دی ہوئی برکت اور ان کی نیکیوں کا پھل تھا۔ جمیل صاحب اکثر اپنے بچوں کو نصیحت کرتے کہ جو کام اللہ کے لیے کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا اور وہ بدلہ بہترین ہوگا۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ نیکی اور خلوص کبھی ضائع نہیں جاتے۔ مشکل وقت آتا ہے مگر جو صبر، محنت اور ایمان سے کام لیتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ کی مدد بھی انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان لے آئی ہو تو کہانی سنو کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔